ہماری ترقی ہمارے اعمال کی اصلاح اور اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے سے ہے۔ خلاصہ اختتامی خطاب اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ برطانیہ۔ اگر ہم سچائی کے اصولوں پر قائم رہنے والے ہوں گے تو ہم ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ نہایت عام شے بن چکا ہے، اس لیے آج اس برائی سے بچنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا سچائی کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی یہ گواہی دیں کہ احمدی نوجوان کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیتے اور سچائی کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہے۔ یاد رکھیں کہ ابدی ترقی اور فتح انشاءاللہ جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہوگا۔ اگر ہم سچائی کے اصولوں پر قائم رہنے والے ہوں گے تو ہم ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ خلاصہ اختتامی خطاب سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز فرمودہ 22 ستمبر 2024 برموقع سالانہ اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ و مجلس اطفال الاحمدیہ برطانیہ۔ تشہد تعوذ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس سال ایک مرتبہ پھر اپنا اجتماع منعقد کرنے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق مل رہی ہے۔ کسی بھی جماعت کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کرے۔ 1938 میں حضرت مسلم موعود نے جب خدام الاحمدیہ کی تنظیم کی بنیاد رکھی تو آپ کے پیش نظر اس تنظیم کے قیام کا یہ مقصد تھا کہ احمدی نوجوان دین اسلام کی تعلیمات پر کاربند رہتے ہوئے اپنی عبادتوں کے معیار کو بلند کرے اور اپنی اخلاقی حالتوں میں بہتری پیدا کریں۔ خدام الاحمدیہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو احمدی نوجوانوں میں دین کی خدمت اور قربانی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح خدام الاحمدیہ کے قیام کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف اپنے اندر بلکہ تمام دنیا میں روحانی اور اخلاقی انقلاب برپا کرنے والے بن سکیں۔ حضرت مسلم موعود نے خدام الاحمدیہ کی تنظیم صرف اس لیے قائم نہیں فرمائی تھی کہ نوجوان کچھ وقت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس تنظیم کے قیام کے بہت بڑے مقاصد تھے، جن میں سے بعض کا میں نے مختصراً ذکر بھی کیا ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ دینی اور روحانی مقاصد حاصل کرنے والی ایک ایسی تنظیم ہے جس کا دنیا میں قائم دیگر تنظیموں سے کسی طور موازنہ ممکن نہیں۔ پس بطور خدام الاحمدیہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو۔ آپ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بنی نوع کی ہمدردی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں سرگرم رہیں، محبت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلائیں تاکہ تمام دنیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والی بن سکے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوں گے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ آج جب دنیا میں باہم اخوت کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے اور بنی نوع کی ہمدردی محض دکھاوے یا درپردہ مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، بڑی طاقتوں کے دوہرے معیار اور دوغلے چہرے روز بروز ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں بطور احمدی نوجوان آپ کو دنیا سے خالص اور سچی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ آپ کا ہر قدم خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اٹھنے والا ہو۔ آپ کی ذاتی خواہشات اور دنیاوی مقاصد کبھی بھی آپ کے دینی مقاصد کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ مجلس خدام الاحمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک موقع پر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ احمدیوں کو محض اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے انفرادی سطح پر اخلاق کے اعلیٰ معیار حاصل کر لیے ہیں، بلکہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں میں بھی نیکی اور تقوی کی روح پیدا ہو سکے۔ پس ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، ہر طرح کی ناانصافی، ظلم اور ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی باتیں ہمارے کھوکھلے نعرے ثابت ہوں گے۔ یاد رکھیں، انفرادی اور ذاتی اصلاح کا سفر اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اپنے اہل خانہ، بہن بھائیوں اور دیگر عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔
اپنے شریک کے کار دوستوں اساتذہ اور ہم جلسوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے روکنے والا ہو جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ بدزنی سے بچنا بھی ضروری ہے، اس سے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے یہ معاشرے اور گھر کی اکائی میں دراڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر جھوٹ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، اس لیے آج اس برائی سے بچنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح لوگ معمولی مشکلوں سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے برابر رکھ کر اس کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس کا پاس نہیں رکھتا اور وعدہ خلافی کا مرتکب ہوتا ہے، اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالم گلوہ سے کام لیتا ہے۔ پس اب کا سچائی کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی یہ گواہی دیں کہ احمدی نوجوان کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیتے اور سچائی کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے کسی تنازع کی صورت میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور کسی طور بھی ناجائز طریق سے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ سچ سے کام لے خواہ اس میں آپ کا نقصان ہی ہوتا ہو۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ بالآخر ایک نہ ایک دن ہم نے اس جہان فانی سے گزر جانا ہے اور پھر ہم نے اپنے ہر ایک عمل اور فعل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر سچائی سے کام لیں تاکہ خدا کے حضور آپ سرخرو ٹھہر سکیں۔ احمدی والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں ہر حال میں سچائی سے کام لینا ہے، بظاہر معمولی سے مذاق میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا۔ اگر احمدی والدین ایسا کریں گے تو تب ہی وہ اپنے بچوں کو سچائی پر قائم رکھنے والے ہوں گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں سے جو بھی وعدہ کریں اسے پورا کریں، ایسا وعدہ کریں ہی نہ کہ جسے پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات، ملفوظات اور خطابات میں بار بار جھوٹ کی بہت ہی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک ایک شخص جھوٹ کو مکمل طور پر ترک نہ کر دے تو وہ خالص نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر اس کا گزارا نہیں تو حقیقتاً یہ بڑا ہی افسوسناک خیال ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے سخت بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ کو بتوں کے پوجنے سے مماثلت بیان فرمائی ہے۔ ہم تو ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے بغیر نہیں لے سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سانس جو انسان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہی مرہون منت ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنے کے ارادے یا منصوبے بناتا ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچائی ترک کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے امن کے لیے خطرے کی اصل وجہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ نہیں ہوگا تو وہ مسائل جو دنیا میں آگ کی طرح پھیل رہے ہیں نہیں پنپیں گے۔ انہی اعمال کی وجہ سے یہ دنیا ایک گڑھے کی طرف جا رہی ہے اور نا انصافی اپنے عروج پر ہے۔ لوگ اپنی جھوٹی عزت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک شخص نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف برائیوں سے بچنے کے لیے رہنمائی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اگر سچائی کے ساتھ انسان وفا کرے، سچائی پہ قائم رہے تو انسان مزید نیکیاں کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے اور مزید برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ میں تمام جماعت سے اور خاص طور پر خدام سے کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر عہد کریں کہ اپنے ہمیشہ ایمانداری اور سچائی پر قائم رہنا ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ اجتماعی طور پر بھی ایسی تحریک چاہیے جو سچائی کو قائم کرنے اور جھوٹ کو ترک کرنے کی ہو۔
اللہ کرے کہ تمام دنیا اس بات کی شاہد ہو اور گواہی دے کہ احمدی وہ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ خلافت سے وفاداری اور اس کی اطاعت کو پلے سے باندھ لیں۔ آپ نے عہد کیا ہے کہ ہر معروف فیصلے پر خلیفہ وقت کی اطاعت کریں گے۔ معروف کیا ہے؟ معروف اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آگے پہنچانے کا دوسرا نام ہے۔ خلیفہ وقت کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برخلاف بات نہیں کہے گا۔ اس لیے مسلسل اپنی حالتوں کا جائزہ لیں کہ آیا آپ اپنے عہد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ خلیفہ وقت کے معروف فیصلوں کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ حضور انور نے قرآن کریم کے احکام کے مطابق نماز کو وقت پر ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز پوری توجہ، انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے درست وقت پر ادا کریں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں اور نماز سینٹروں میں حاضری کم ہے، حالانکہ کئی ایسے خدام اور اطفال ہیں جو نماز سینٹروں مساجد میں آ سکتے ہیں مگر نہیں آتے۔ پھر کئی ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے وقت پر بیدار نہیں ہوتے۔ خدام الاحمدیہ کو انفرادی اور اجتماعی ہر دو لحاظ سے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے ایمان اور ایقان میں ترقی ہوگی۔ حضوری انور نے اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے دینی علم کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اپنے دین اور اپنے عقائد کے بارے اپنے علم کو بڑھائیں۔ ان باتوں پر خاص توجہ دیں اور ان پر غور کریں جو باتیں میں نے آج اب سے کہی ہیں۔ سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں کہ ابدی ترقی اور فتح انشاءاللہ جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہوگا۔ ہمارے مخالف جو بھی کہیں گالم گلوہ کرے، ظلم کرے، ہم نے کبھی بھی وہ نہیں کرنا جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اگر ہم سچائی کے اصولوں پر قائم رہنے والے ہوں گے تو ہم ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد ہمارے اغراض اپنی ذات سے بہت بالاتر ہیں۔ ہم اپنے اغراض و مقاصد صرف نظمیں پڑھنے یا نعرے لگانے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ترقی کا ذریعہ ہمارے اعمال کی اصلاح سے ہے اور اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہونے سے ہے۔ حضوری انور نے خدام کو توجہ دلائی کہ نماز کے بعد ہونے والے مختصر درس کو بھی سننا چاہیے۔ حضوری انور نے اپنے خطاب کا اختتام اس دعا پر فرمایا: اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر خادم، ہر طفل اس اجتماع سے اس مصمم ارادے کے ساتھ جائے کہ اس نے اپنے اندر اخلاقی تبدیلی پیدا کرنی ہے، انقلاب لانا ہے اور اپنے ہر عمل میں سچائی پیدا کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ مزید اسلام احمدیہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔